آج عمل کا دن ہے اور کل حساب کا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ ایک اسلامی ڈاکیومنٹری کے اسکرپٹ کا نچوڑ ہے۔ تو چلیں اس اسکرپٹ کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ زندگی کے سب سے بڑے سوال یعنی ہمارے یہاں ہونے کے مقصد کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اس تجزیے میں ہم 5 اہم پڑاؤ سے گزریں گے۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ دنیا ایک سفر کیسے ہے، پھر زندگی کے اصل مقصد کی تلاش کریں گے، اس کے بعد ہم نیکی کے راستے پر بات کریں گے، موت کی حقیقت کو دیکھیں گے اور آخر میں یہ جانیں گے کہ آخرت کی تیاری اصل میں ہے کیا۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات جو یہ اسکرپٹ سامنے رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ زندگی ہماری آخری منزل نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو بس ایک سفر ہے، ایک راستہ، ایک عارضی ٹھکانہ۔ اچھا، اس ساری بات کو سمجھنے کے لیے دنیا کے لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں دنیا کا مطلب ہے یہ عارضی زندگی، اس کی فکریں، اس کی چیزیں۔ اسکرپٹ کے مطابق یہ ایک امتحان کی جگہ ہے، ایک ایسی جگہ جہاں سے سب کو گزر کر آگے جانا ہے۔ اور یہ الفاظ اس اسکرپٹ کی جان ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، ایک سفر، ایک امتحان۔ ہر انسان کو ایک دن اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو مطلب صاف ہے، 1، یہاں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور 2، ہر عمل کا جواب دینا ہوگا۔ اچھا، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ دنیا صرف ایک سفر ہے تو پھر یہ ساری بھاگ دوڑ کس لیے ہے؟ یہاں اسکرپٹ ہماری روزمرہ کی مصروفیاتوں اور ہمارے وجود کے اصل مقصد کے درمیان ایک بہت گہرے فرق کو واضح کرتا ہے۔ یہ اسکرپٹ ہم سے ایک بہت ہی بنیادی لیکن اکثر نظر انداز کیا جانے والا سوال پوچھتا ہے، کیا ہم نے کبھی اپنے اصل مقصد کے بارے میں سوچا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آخر کیوں کر رہے ہیں۔ یہاں دیکھیں، 2 بالکل الگ الگ منزلیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرف ہے دنیاوی مقاصد، پیسہ، شہرت، کامیابی، جن کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، اور دوسری طرف ہے وہ مقصد جو اسکرپٹ بیان کرتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت، جو کہ ہماری زندگی کی اصل بنیاد ہونی چاہیے۔ تو پھر صحیح راستہ کیسے ملے؟ ان 2 راستوں میں سے انتخاب کیسے کیا جائے؟ اسکرپٹ کے مطابق اس کا جواب بہت واضح ہے، قرآن، جسے اللہ نے ایک گائیڈ بک کے طور پر اتارا تاکہ ہم زندگی کے اس پیچیدہ سفر میں گم نہ ہو جائیں۔ چلیں، مقصد تو سمجھ آ گیا، لیکن اس راستے پر چلنا کیسے ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسکرپٹ کے مطابق یہ نیکی کا راستہ کن چیزوں سے بنتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، نیکی کا راستہ کوئی بہت بڑے ناممکن کاموں سے نہیں بنتا۔ نہیں، اسکرپٹ بتاتا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے نیک اعمال ہی آگے جا کر ہمارے لیے روشنی بنیں گے، یعنی یہ راستہ سب کے لیے کھلا ہے۔ اور ذرا دیکھیں کہ یہ اعمال ہیں کیا، کتنے سادہ، کتنے آسان، کسی کو دیکھ کے مسکرا دینا، کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا یا کوئی سچی بات کہہ دینا۔ اسکرپٹ کے مطابق یہی وہ چھوٹا چھوٹا سامان ہے جو ہمارے اس لمبے سفر میں سب سے زیادہ کام آئے گا۔ نیکی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دینے کے بعد اسکرپٹ اب ہمیں ایک ایسی حقیقت کی طرف لاتا ہے جسے ہم اکثر بھولنا چاہتے ہیں، وہ حقیقت جو اس سفر کو فوری اور اہم بنا دیتی ہے۔ جی ہاں، موت۔ یہ الفاظ واقعی جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، موت اچانک آتی ہے اور وقت واپس نہیں آتا۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور یاد دہانی ہے کہ ہمارے پاس جو وقت ہے وہ برف کی طرح پگھل رہا ہے اور اسے ضائع کرنے کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہی سب کچھ ہے۔ جو لمحہ ابھی ہمارے پاس ہے وہی عمل کرنے کا واحد موقع ہے۔ گزرا ہوا کل ہاتھ سے جا چکا اور آنے والے کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو جب یہ طے ہے کہ موت آنی ہے اور وقت بہت کم ہے، تو پھر لاہے عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہمیں اسکرپٹ کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف لاتا ہے۔ کیا آخرت کے لیے تیاری کیسے کی جائے؟ اسکرپٹ تیاری کے لیے ایک بہت ہی واضح 3 قدموں پر مشتمل منصوبہ دیتا ہے۔ پہلا قدم، اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں، یعنی نیت کو خالص کریں۔ دوسرا، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، یعنی اپنے اعمال کو سنواریں۔ اور تیسرا، آخرت کی تیاری کریں، یعنی اپنی منزل کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور یہاں اسکرپٹ کامیابی کی تعریف ہی بدل دیتا ہے۔ دنیا کے لیے کامیابی شاید پیسہ، طاقت یا شہرت ہو، لیکن اسکرپٹ کے مطابق اصل کامیاب وہ ہے، صرف وہ جو اپنے اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔
اور آخر میں یہ اسکرپٹ ہمیں ایک بہت ہی گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر آج عمل کا دن ہے اور کل حساب کا، تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سا عمل ہے جو آج کرنے کے سب سے زیادہ لائق ہے۔ اس کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو خود تلاش کرنا ہے۔